ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: رأس الكفر الخيانة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حاضرین و ناظرین کرام، آپ تمام لوگوں کی خدمت میں آج کی غمناک تاریخ اور قیامت خیز تاریخ، مصائب سے پر تاریخ 21ویں رمضان، جسے 21 بھی کہا جاتا ہے، آج ہم لوگ جمع ہوئے ہیں اس لیے کہ مولا کا ذکر کر سکیں۔ وہ ذکر جس کا ذکر کرنا عبادت ہے، وہ ذکر کہ جس ذکر کو خود خالق کائنات بھی پسند کرتا ہے، وہ ذکر کہ جس ذکر کے کرنے سے انسان ترقی حاصل کرتا ہے، وہ ذکر جس کے کرنے سے انسان کمال کی منزلوں کو حاصل کرتا ہے، وہ ذکر کہ جس کے ذریعے انسان صف ملائکہ میں شامل ہو جاتا ہے، وہ ذکر جس کے ذریعے سے انسان کے بدن سے خوشبو آتی ہے، وہ ذکر جو انسان کو ارفع و اعلیٰ کر دیتی ہے، وہ ذکر جو پیغمبروں کا ہمنشین بنا دیتی ہے، وہ ذکر جو فرشتوں سے بھی کہیں آگے جا کر اس کا مقام تلاش کرنے پہ مجبور کرتی ہے، وہ ذکر کوئی اور نہیں سوائے ذکر اہل بیت اطہار علیہم السلام کے، اور ان ذکروں میں بھی ذکر علی ابن ابی طالب وہ ذکر ہے کہ جس کے لیے پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا: ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت۔
ارباب کرم، ارباب دانش اور اہل علم حضرات، یقیناً مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ، اور میں نے اسی لیے مولا کی ہی قول کو سرنامے سخن قرار دیا ہے کہ جس میں مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا راس الکفر الخیانہ، کفر کی ابتدا خیانت ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ کفر کی ابتدا خیانت ہے۔ اگر انسان کے اندر خیانت جیسی پلیدگی پائی جائے، بری صفت پائی جائے، تو اسے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اب اس کا قدم کفر کی وادی میں بڑھ چکا ہے، اور اگر کفر کی وادی میں اس کا قدم بڑھ چکا ہے تو اب ضروری ہے کہ وہ اپنے قدم کو اس سے پہلے کہ وہ پورا ہی کفر میں جا کر اس میں چلا جائے اور پھنس جائے، وہ سراپا کفر کہا جائے، کافر کہا جائے، اپنے وجود کو بچا لے۔ ابھی بھی موقع ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں آئے اور توبہ کرے تاکہ خدا اس کی مغفرت کرے، اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ اور اس سے اچھی کون سی دن، اس سے اچھی کون سی راتیں ہوں گی، اس سے اچھا کون سا دن ہوگا کہ جس میں شب قدر ہو، جس میں علی کی شہادت ہو، جو رمضان کا مہینہ ہو، جس کی ہر ساعت عبادت ہے، سانس لینا عبادت ہے، سو جانا عبادت ہے، جاگنا عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے، نہ پڑھنا عبادت ہے۔ ایسے ایام میں انسان اگر اپنے آپ کو اپنے معبود سے نہ معاف کروا سکے تو پھر یہ مقام افسوس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں۔ یقیناً ان شبوں میں اور خاص طور سے ان دنوں میں انسان کو معصومین کو وسیلہ قرار دے کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، پروردگار تو ہماری مغفرت فرما۔ خود خدا نے اعلان کیا ہے اے میرے بندے، میں تجھے جتنا چاہتا ہوں اتنا تو تصور نہیں کر سکتا، آ میری بارگاہ میں آ، میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کتنے گناہ ہوں گے تیرے؟ کیا ان بارش کے قطروں سے کہیں زیادہ ہیں تیرے گناہ؟ کیا ان درخت کے سوکھے پتوں سے کہیں زیادہ ہیں تیرے گناہ؟ یقیناً اگر بارش کے قطروں سے بھی زیادہ تیرے گناہ ہوں گے تو میری بارگاہ میں آ کر توبہ کر، میں تیرے گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ پروردگار کا اعلان۔ اور مقام افسوس اور کتنے مقام حیف ہے کہ انسان اگر ان شبوں میں اپنے آپ کو نہ معاف کرا سکے، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ بڑی اچھی بات یاد آئی کہ لیلۃ القدر، شب قدر، آخر کیوں؟ قرآن خود فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اور پھر خود خداوند عالم فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے، تم کیا جانو؟ انسان نہیں جان سکتا ہے۔ خود خدا نے کہا اچھا تم کو نہیں پتا، تمہیں نہیں معلوم، تمہیں نہیں پتا، تم نہیں جانتے، لو میں خود ہی بتا دیتا ہوں تاکہ تم کو کچھ تو پتا چلے کہ شب قدر ہے کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، خود خداوند عالم جواب دے رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر جانتے ہو؟ یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ اور کیوں افضل ہے پتا ہے؟ اس لیے تنزل الملائکۃ والروح، کیونکہ یہ شب قدر ہے کہ جس میں ملائکہ اور روح القدس نازل ہوتے ہیں زمین پر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، اجازت سے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور جب تک کہ صبح طلوع نہیں ہو جاتی وہ سلام کرتے ہیں۔ میرا سوال تمام عالم انسانیت اور ان لوگوں سے سوال ہے کہ جو امامت کے منکر ہیں، ولایت کے منکر ہیں، امامت کو نہیں مانتے، ذرا مجھے بتائیں کہ یہ تنزل الملائکۃ اور پھر سلام ہی حتی مطلع الفجر کا مطلب کیا ہوا؟ آخر اس کا مفہوم کیا ہے؟
اس سے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یقیناً اس کا مقصد کچھ اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ ملائکہ تنزل الملائکۃ والروح، یعنی ملائکہ صرف ایک مرتبہ نازل نہیں ہوئے. ایسا نہیں کہ رسول پر نازل ہوئے تھے اس کے بعد سے اسٹاپ ہو گیا، اس کے بعد اب ملائکہ نازل ہی نہیں ہو رہے. نہیں، غلط ہے بالکل. خدا فرما رہا ہے تنزل الملائکۃ، بالکل نازل ہوتے رہتے ہیں، ہمیشہ نازل ہوتے ہیں. جب بھی شب قدر آتی ہے تو یہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اللہ اکبر. سوال یہ کہ اب تو رسول ہے نہیں تو پھر یہ ملائکہ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ بھائی ملائکہ نازل ہوں گے اس کے اوپر جو معصوم ہوگا. ہم جیسے گنہگار انسانوں پہ تو ملائکہ نازل نہیں ہوتے ہیں. ہمارے پاس تو روح القدس آئیں گے نہیں، فرشتے ہمارے پاس تو نہیں آئیں گے. ایسا انسان ہونا چاہیے کہ جو معصوم عن الخطا ہو. اب رسول کے بعد بتائیے کون ایسا ہے؟ تو ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ رسول نے اپنا نائب کسے بنایا؟ جسے نائب اور وصی بنایا ہوگا فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں اور نازل ہونے کے بعد اسے سلام کرتے ہیں. تو پتا چلا روایتیں کہتی ہیں، احادیث کہتی ہیں، تاریخ اسلام شاہد ہے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں ہی علی ابن ابی طالب کو اپنا نائب و جانشین و خلیفہ بنا کر یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو جب جب شب قدر آئے گی میں رہوں نہ رہوں علی پر ملائکہ نازل ہوں گے اور سلام کیا کریں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور پھر یہ ملائکہ کا نازل ہونے کا سلسلہ جاری و ساری، یہ رکتا نہیں ہے بلکہ ملائکہ کا نازل ہونے کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. کس طرح سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں؟ مولا کائنات پہ نازل ہوئے، پھر اس کے بعد ان کے نائب پر امام حسن پہ نازل ہوتے رہے، ان کے پاس آتے رہے، پھر اس کے بعد ان کے نائب امام حسین پر کے پاس آتے رہے، انہیں سلام کرتے رہے، یہاں تک کہ 11ویں امام پر آتے رہے کے پاس آتے رہے، ان کو سلام کرتے رہے، اور ان کے نائب خاص، ان کے وصی، ان کے خلیفہ یعنی ہمارے وقت کے امام عصر کی خدمت میں جب جب شب قدر آتی ہے ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور آنے کے بعد سلام کرتے ہیں. اے وقت کے امام تم پر ہمارا سلام ہو. یہ امامت کی دلیل بھی ہے، ولایت کی بھی دلیل ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ شب قدر وہ شب قدر ہے کہ جسے امامت و ولایت کی شب کہا جائے تو کم نہیں ہے. اور یقیناً یہ ولایت و امامت کی بہترین دلیل ہے شب قدر کی، جس میں فرشتے آ کے سلام کرتے ہیں. امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی شب قدر یعنی ولایت و امامت کی شب جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. کیوں نازل ہوتے ہیں؟ ہماری تقدیروں کو لکھتے ہیں، ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، سال بھر کیا ہونے والا ہے اسے تحریر کرتے ہیں. آئیے امام کی خدمت میں کہیں مولا آج تو آپ اس پر سگنیچر کریں گے نا، آپ اس کو ویریفائی کریں گے. ہمارے 1 سال کی زندگی نامے پر آپ کی ویریفائی ہوگی، آپ کی سگنیچر ہوگی، آپ کی سائن ہوگی. مولا جو آپ تقدیر میں ہماری لکھیں گے وہ لکھا جائے گا. مولا آپ سے التماس ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں، ہماری تقدیر میں وہ لکھیں کہ جو آپ کو پسند ہو. مولا ہم سب پریشان ہیں، پوری عالم انسانیت اس وقت پریشان ہے. مولا اس شب قدر کے صدقے میں ہر ایک کی پریشانیاں دور ہوں. مولا پورے عالم انسانیت سے یہ کرونا جیسی وبا و بلا و مرض دور ہو جائے، ہر ایک اس سے نجات پا سکے. اس سے بہتر اس شب قدر میں دعا نہیں ہو سکتی. اور اپنے معبود کی خدمت میں دعا کرتے ہیں، میرے پروردگار تجھ سے دعا ہے کہ اپنے نائب خاص، اپنی حجت آخر امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما. دنیا عدل و انصاف چاہتی ہے، ظلم و جور سے بھر چکی. مولا اے میرے پاک پروردگار جلد سے جلد ظہور کر دے. اے میرے خدا یہ آخری سال ہو امام کی غیبت کا، اب جو سال آئے تو امام کے ظہور کا سال، امن و امان کا سال. ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. بس ایک روایت کو بیان کر کے میں ربط مصائب دوں. جناب موسیٰ سے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ اگر میری بارگاہ میں تم کو دعا کرنا ہے تو ایسی زبان سے دعا کرو کہ جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو. موسیٰ ایسی زبان کا استعمال کرنا جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو. اللہ اکبر. جناب موسیٰ نے فرمایا پھر پروردگار کون سی ایسی زبان میں لاؤں؟
کیونکہ وہ زبان ہی نہیں ہے کہ جس سے غیبت نہ ہوئی ہو، چغلی نہ ہوئی ہو، جھوٹ نہ بولا گیا۔ پروردگار یہ میری زبان آلودہ ہے، گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ آواز قدرت آتی، اے موسیٰ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا مستجاب ہو، قبول ہو، تو دوسروں سے دعا کے لیے التماس کرو، کیونکہ دوسروں کی زبان وہ ہے کہ جس سے تم نے گناہ نہیں کیا ہے، وہ پاک ہے تمہارے لیے۔ روایتیں کہتی ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر اپنی دعاؤں کو مستجاب کرانا ہے تو پہلے دوسرے کے لیے دعا کرو، تمہاری دعا مستجاب ہو۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی لیے کہ ہم نے اپنی والدہ کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ اپنے لیے دعا مانگ رہی، جب بھی دیکھا وہ پڑوسیوں کے حق میں دعا مانگتی، مومنین کے حق میں دعا مانگتی۔ میں نے کہا کہ مادر گرامی کبھی اپنے لیے بھی کچھ مانگے؟ کہا میرے بیٹا، الجار ثم الدار، پہلے پڑوسیوں کا حق بنتا ہے، پھر گھر والوں کا حق بنتا ہے۔ یہ سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت صرف بات میں نہیں، صرف دعا میں نہیں، بلکہ مولا کائنات نے اس وقت تک کھانا نہیں کھایا، لقمہ اس وقت تک دہن مبارک میں نہیں جاتا ہے جب تک کہ پڑوسیوں کا پیٹ، ان کا شکم سیر نہیں کر دیتے۔ روایتوں میں تاریخیں شاہد ہیں، روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ کی پیٹھ پر گٹھے بڑھ گئے تھے، نشانات ابھر آئے تھے۔ کیوں؟ جب شب کی تاریکی ہوتی تھی تو علی گھر سے نکلتے تھے بوریوں میں گیہوں لیے ہوئے، گندم لیے ہوئے، دروازے دروازے دستک دیتے ہوئے، دق الباب کرتے ہوئے جا کر ان غریبوں، مسکینوں، فقراء کی خدمت میں کرتے تھے، دیتے تھے۔ بس عزیزو، میں نے آپ کی زحمت تمام کی۔ ہاں، یہ علی جس کی شہادت کی تاریخ عجیب تاریخ ہے، کیسی تاریخ ہے، پورا عالم اسلام سوگ میں ہے۔ ہاں، کیوں نہ سوگ میں ہو۔ علامہ مجلسی عرض فرماتے ہیں، ہاں، علامہ مجلسی کے علاوہ خود صاحب کتاب مفتاح الجنان، مفاتیح الجنان ارشاد فرماتے کہتے ہیں کہ مولا کائنات کی جب شہادت ہوئی ہے تو کوفے میں جہاں سے بھی پتھر کو ہٹایا جاتا تھا تو اس کے نیچے سے بالکل تر و تازہ خون ابل پڑتا تھا، بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے مولا حسین کی شہادت کے بعد جب کوئی پتھر کو اٹھاتا تو پتھر کے نیچے سے خون تازہ ابلتا ہوا نظر آتا تھا۔ ہاں، زیادہ رونے کی تاریخ ہے، قیامت شب عاشور اور روز عاشور سے کم یہ تاریخ نہیں ہے۔ ہاں، کیوں؟ اب تو شام غریبہ آنے والی ہے نا۔ کیسی شام غریبہ؟ زینب کی شام غریبہ، کلثوم کی شام غریبہ، حسین کی شام غریبہ، حسن کی شام غریبہ۔ آج حسن کے کاندھوں پہ باپ کا جنازہ ہوگا، پیچھے حسین کے کاندھوں پر ارے باپ کا جنازہ ہوگا، آگے جبرائیل و میکائیل جنازے کو لیے ہوں گے، ہر ایک نوحہ پڑھ رہا ہوگا، الا قد قتل امیر المومنین۔ ہاں، جزاکم ربکم خیر الجزا زادارو۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں، علی کا جنازہ لے کے چلے، لیکن میں کیسے بھول سکتا ہوں وہ منظر جب گھر سے جنازہ نکلا، دونوں شہزادیاں ارے سر پہ چادر ڈالے ہوئے آواز دیتی ہوں گی، اے بابا ہم یتیم ہو گئے، بابا جان اماں نے پہلے ہی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، اب آپ بھی ہمیں چھوڑ کر جا رہے میرے بابا۔ میں کہوں گا زینب ابھی تو
چادر محفوظ ہے، ابھی ہاتھوں میں رسن نہیں ہے، ابھی یہ تو کوفہ، ابھی تو تیرے بھائی زندہ ہے، سلامت ہے، رونے پہ کوئی پابندی نہیں، کوئی تماچے تو نہیں لگاتا۔ میں کہوں گا زینب 61 ہجری بھی آئے گا، ارے جب یہی حسین تیرا خیمے سے اجازت لے کر میدان کی طرف جائے گا، بیویاں دامن کو پکڑے ہوں گی، ہر ایک کہہ رہا ہوگا اے حسین ہمیں کس کے حال پر چھوڑا، ارے یہ تو جنگل و بیابان ہے، ارے ظالموں کا پہرا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جزاکم ربکم خیر الجزا، بس عزادار و مصائب تمام ہو گئے۔ لیکن ہاں اسبغ بن نباتہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ ہاں تمام جتنے بھی صحابہ تھے نا، مولا کائنات کے کہنے کے بعد سب لوگ چلے گئے تھے، لیکن اسبغ بن نباتہ نہیں جاتے، امام کے چاہنے والے کسی نے پوچھا اسبغ بن نباتہ کیوں نہیں جاتے، بس میں نے تمام کر دیا آزادار و مصائب کو، اسبغ بن نباتہ کیوں نہیں جاتے؟ اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں ارے کیسے میں علی کو چھوڑ کر جاؤں، ہاں زادارو جزاکم ربکم خیر الجزا۔ لیکن ہاں ایک منظر یاد دلاؤں آپ کو، جب امام حسنین اپنے بابا کو دفن کرنے کے لیے گئے ہیں نا، قبر پہلے سے ہی تیار تھی، روایتوں میں ملتا ہے جناب نوح نے علی کی قبر پہلے سے بنا رکھی تھی، پتھر کو جیسے ہٹایا تر و تازہ قبر نمودار ہوئی، دو ہاتھ نکلے میرے بھائی میرے وسیع کو ارے میرے حوالے کر دو۔ ہاں یقیناً حسن نے نانا کی آواز کو پہچانا ہوگا، ارے حسین نے تو پہچان ہی لیا ہوگا، ایک مرتبہ شاید تڑپ کے کہا ہوگا نانا جان ارے کتنے مصائب پڑے آپ کے جانے کے بعد، اماں کا پہلو شکستہ ہوا، ارے بابا کے سر پہ ضربت لگائی گئی، ہم یتیم ہو گئے، آج ہمارا کوئی مونس و مددگار نہیں ہے، اے نانا آپ کی امت نے ہم پہ بڑا ظلم کیا، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ بار الہ بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام تجھ سے دعا ہے تمام تر مومنین و مومنات کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو از غیب ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں، خصوصاً شہید کوفہ کے صدقے میں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ اے میرے اللہ دنیا میں امن و امان قائم فرما، اے میرے خدا دنیا آج پریشان ہے وبا سے، بیماری سے، مرض سے، کرونا جیسے وائرس سے، اے میرے خدا سب کو نجات عنایت فرما، سب کو اپنی امان میں رکھ، اے میرے خدا میرے معبود جہاں کہیں بھی حیدر کرار کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو ان کی ناموس اور ان کے بچوں کی حفاظت فرما، میرے پاک پروردگار آج کے اس عظیم دن میں تجھ سے ہم دعا کرتے تیری بارگاہ میں، اے میرے مالک اے میرے خالق اے میرے داتا اے میرے پروردگار، دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، ہر طرف ظلم کا بول بالا ہے، حق پرستوں کی جان لی جا رہی ہے، اے میرے خدا میرے معبود اپنی آخری حجت یوسف زہرا
فرزند زہرا امام عصر ارواحنا لہ الفدا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔